السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شفیق، آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ قرآن 92۔ قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھنا 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، اور پورا باب سیکھنا 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، چاہے اس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ یہ ثواب سیکھنے کا اتنا زیادہ ہے، جتنے لوگوں کو شیئر کیا جائے گا، جتنے لوگوں کی سہولت کاری کی جائے گی، جتنے لوگ آپ کے توسط سے سیکھیں گے، وہ اجر بھی ہم کو ملے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 109 میں ارشاد فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تفسیر صراط الجنان۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب نے چاہا۔ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی۔ ان بزرگوں نے سختی سے رد کر دیا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعہ کی خبر دی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حسد کی وجہ سے اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں، حسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت بڑا عیب ہے، اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو یا فرمایا گھاس کو کھا جاتی ہے۔
سنن ابو داؤد کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حسد سے بچو کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا ثروت یا اثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنہ سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا حسد میں داخل نہیں اور حرام بھی نہیں۔ فاعفو تو تم معاف کرو۔ کفار کے ساتھ جنگ کے ذریعے بدلے لینے کی بجائے نرمی کی تمام آیات کا یہ حکم ہے کہ وہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہیں، جیسا اس حکم کے آخر میں خود فرمایا، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور وہ حکم جہاد و قتال ہے۔